انسان کے عالم صغیر میں وہم کا وجود اگرچہ جزیات کے ادراک کے لیے ضروری الوجود ہے، لیکن غلطی، کفر اور انسان کو مغالطوں میں ڈالنے کا سبب بھی ہے، اور اس کے ضرر اور شر کو حکمت اور برہان نیر کے ذریعے دفع کیا جاتا ہے، اور تمام برائیوں کا مبدأ اس بات کی طرف جاتا ہے کہ باطل کی حق کی صورت میں ترویج کی جاتی ہے، یعنی باطل کو حق کی صورت میں فروغ دیا جاتا ہے۔ انسان اس ترویج میں شیطان کی پیروی کرتا ہے، اور اس ترویج اور دھوکے میں اس انسان کے اس شیطان پر کسی الزام کے وقت اس کی عقل اس کے وہم کے نیچے کچل دی جاتی ہے، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کی آیات سے کفر کرتا ہے تو وہ شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے، اور اس کو یہ مغالطہ ڈالنے میں پسند کرنے لگتا ہے کہ وہم ہی عقلی قوت ہے، تاکہ اس کی عقل اس کے وہم کے آگے جھکی رہے، اور وہم شیطان کی فوج میں سے ہے، کیونکہ اس کا کام ورگلانا، باطل کی تزئین اور حق کی صورت میں اس باطل کی ترویج ہے۔ چونکہ اس دنیا میں انسان کی ابتدا جسم کی جزئی کثرت سے ہوتی ہے، اس لیے وہ شروع میں حس اور خیال جیسے جزئی ادراکی قوا ہی کے قابل ہوتا ہے، پھر انہی جزئی ادراکات سے منسلک اسے وہ عقل ملتی ہے جو عربی زبان میں وہم کہلاتی ہے، تاکہ انسان اپنی جزئی ضروریات کو بخوبی پورا کر سکے۔ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور روزمرہ کے دیگر کاموں کے لیے جو عقل استعمال ہوتی ہے وہ وہم ہی کی ہوتی ہے، جیسے زمان و مکان اور جہات کی سمجھ، اپنی اور دیگر اشیاء کی حرکت سے منسلک باتوں کی سمجھ وغیرہ۔ گویا انسان اپنی تمام جسمانی و دنیاوی خواہشات کی تکمیل وہمی قوت کی رہنمائی ہی میں کرتا ہے۔ وہمی قوت ان سب امور میں اس لیے مددگار ثابت ہوتی ہے کیونکہ یہ سب امور جزئی امور ہوتے ہیں، لیکن بڑھتی ہوئی جسمانی و دنیاوی خواہشات کی مجبوریاں، معاشی و معاشرتی حدود اور دیگر تقیدات اجتماعی طور پر شیطان بن کر انسان کو دوسروں کے حقوق سلب کرنے پر اکساتے رہتے ہیں۔ یہ شیطان وہمی قوت کو بروئے کار لا کر ایسے ہیلے بہانے اور ایسے جواز تراشتا ہے جس کی بنا پر اس انسان کو دوسروں کے حقوق سلب کرنے جیسا باطل کام حق لگنے لگتا ہے، اور بات صرف دوسروں کے حقوق کی نہیں ہے بلکہ انسان کے خود اپنے ایسے روحانی اور عقلی حقوق ہوتے ہیں جنہیں انسان اسی وقت ادا کر سکتا ہے جب وہ ان کی اہمیت صحیح طور پر سمجھے، لیکن شیطان وہمی قوت کو بیچ میں لا کر انسان کے جزئی تقاضوں کی اہمیت بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے اور انسان کو اپنے روحانی حقوق کو اہمیت دینے سے باز رکھتا ہے۔ اس مقام پر جو شے انسان کو اپنے اور دوسروں کے حقوق کو سلب کرنے سے روکتی ہے وہ عقل ہے، کیونکہ عقل کی کلی سوچ ہی میں وہ وسعت ہوتی ہے جو ان تمام حقوق کی سمجھ کو اپنے اندر سمو سکے۔ یہ کام وہم کی جزئی تنگی کے بس کی بات نہیں۔ گویا عقل انسان کو حق بات کا احساس دلاتی ہے، جبکہ شیطان باطل کو حق کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ یوں انسانی نفس میں گاہے بگاہے ایک مارکہ حق و باطل چلتا رہتا ہے۔ اس مارکہ میں وہمی قوت شیطان کی فوج کے طور پر کام کرتی ہے، جبکہ دوسری طرف خالص عقل اور اس کی کلی سوچ ہوتی ہے، اور درمیان میں انسان کا اختیار ہوتا ہے جو کبھی تو خالص عقل کے ساتھ جا ملتا ہے اور کبھی شیطان کے ساتھ۔ اگر انسان اپنا اختیار خالص عقل کے ساتھ ملا دے تو اسے خدا کی طرف سے ملائکہ اور مقدس ارواح کی تائید اور نصرت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ ایسے میں کلی براہین اور علمی دلائل کی ذوالفقار جب حیدری طاقت کے ساتھ چلتی ہے تو شیطانی مغالطوں اور وہمی ہیلے بہانوں کی پوری فوج کٹ کٹ کے گرنے لگتی ہے، اور جو بچ جاتے ہیں وہ بھی پسپا ہو کر دم دبا کے پیچھے کو بھاگتے ہیں۔ اس طرح اس مارکہ حق و باطل میں فتح عقل کے نام ہوتی ہے، اور وہمی قوت عقل کے زیر نگیں آ جاتی ہے جو اس کا صحیح مقام ہے۔ انسان اگر اس طرح کی فتوحات کرتا رہے تو وہ عقلی و روحانی ترقی کی طرف قدم بڑھانے کے قابل ہو جاتا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔
زیادہ تر انسان اللہ اور اس کی آیات یعنی کلی حقائق کا انکار کرتے ہیں اور اپنے نفس میں برپا اس طرح کے مارکہ حق و باطل میں اپنا اختیار شیطان کی تائید میں کر دیتے ہیں۔ ایسے میں خالص عقل اکیلی رہ جاتی ہے اور یوں شیطان، وہمی فوج اور خود انسان کا اپنا اختیار مل کر اسے گھیر لیتے ہیں اور اسے بری طرح کچل ڈالتے ہیں۔ عقل کو کچلنے کے بعد وہ انسان جب باطل کو وہم کی آنکھ سے دیکھتا ہے تو اس باطل ہی کو وہ حق سمجھنے لگتا ہے اور یوں برائی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں انسان کو اس بات کا احساس ہی نہیں رہتا کہ وہ جس عقل کو کچل رہا ہے وہ خود اس کی اپنی روح اور اس کی اپنی اصل ذات ہے، کیونکہ روح عقل کی خالص ترین اور اعلیٰ ترین مرتبے ہی کو تو کہتے ہیں۔ گویا انسان اس مارکہ حق و باطل میں اپنے جزئی مفادات کی خاطر اپنے ہی خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے ہی اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے قول باری تعالی ہے، اللہ انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اور قرآن نے انسان کو ظلوماً جہولا کہہ کر بھی پکارا ہے، جو عربی زبان میں انتہائی مبالغہ کے وزن پر ہے، یعنی انسان کو ظالم ترین اور جاہل ترین سے بھی زیادہ ظالم اور جاہل قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس ہستی سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو خود اپنی ذات پر ظلم کرتا ہو، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ جاہل ترین ہستی بھی ہے، کیونکہ اس ہستی سے زیادہ کون جاہل ہوگا جو اپنی ذات سے بھی ناواقف اور جاہل ہو۔ گویا برائی کرنے کا عمل اور عقل کے کچلنے کا عمل ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ برائی پر آمادہ انسان عقل سے عاری ہوتے ہیں، اور یہ جو جرائم اور برائیوں سے منسلک بعض انسان اپنی چالاکیوں کی وجہ سے بہت عقلمند اور تیز نظر آتے ہیں، تو ان کی یہ تیزی عقلی قوت میں نہیں ہوتی، یعنی ان کو کلی امور کا شعور اگر ہوتا بھی ہے تو بہت ہی کم، بلکہ وہ محض مضبوط وہمی قوت کے مالک ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت عقلمند محسوس ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی عقل تو اجسام کے جزئی امور تک محدود ہوتی ہے۔ ایسی وہمی قوت کا آخرت میں کچھ بھی فائدہ نہیں، بلکہ الٹا نقصان ہے۔ ایسی وہمی قوت کے حامل نفس اور ایک مضبوط روحانی و عقلی قوت کے حامل نفس کا تقابل اس شکل سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ المختصر، انسان کسی دوسرے کے حقوق سلب کرے یا اپنے روحانی حقوق سلب کرے، ہر دو صورتوں میں نقصان اس کا اپنا ہی ہوتا ہے، یعنی دونوں صورتوں میں اس کی اپنی ہی عقل کچلی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، لیکن انہیں اپنے روحانی تقاضوں کا شعور نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ عقل کے درمیانے درجے میں ہیں۔ لیکن عقل کا مکمل تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنی عقلی و روحانی حقوق بھی پورے کرے اور دوسروں کے حقوق کا خیال بھی رکھے، اور ثانوی حیثیت دیتے ہوئے اپنے جزئی تقاضے بھی بقدر ضرورت پورے کرے، اور ان سب تقاضوں میں اپنے حالات کے مطابق ایک بہترین توازن قائم کرے۔ اور اس بات کے لیے ضروری ہے کہ انسان وہم کے دھوکوں سے باخبر رہے اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا رہے۔